السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اچھا، آج صبح جب میں ناشتہ بنا رہا تھا، چائے بنا رہا تھا، تو میں نے جو نا یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی. وہ کسی پاکستانی نے ہی ویڈیو ڈالی ہے. اور اس کے پاس وہ کہاں سے ویڈیو آئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایک واقعہ بتا رہا تھا سعودی عرب کا. اور واقعہ سن کے مجھے احساس ہوا کہ یار اس میں سچائی ہو سکتی ہے. اور 80-90% مجھے وہ لگا کہ سچا واقعہ ہے، کیونکہ میں خود بھی سعودیہ میں رہا ہوں اور ایسے بہت سارے واقعات میں نے سنے ہیں. تو ایسا ہوا کہ وہاں پر جو ہے ایک سوڈانی تھا، وہ کام کرتا تھا. یہ کیا ہوتا ہے کہ سعودیہ میں جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، عربی، وہ لوگ بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ پالتے ہیں. ان کے گھر تو گاؤں میں ہوتے ہیں، لیکن گاؤں سے دور جو زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر اگر پانی ہے تو کھجوروں کے باغ ہوتے ہیں ان کے. اگر پانی نہیں ہے تو وہ جنگلی گھاس، جڑی بوٹیاں، جنگلی جو ہے برساتوں میں جو پودے اگ جاتے ہیں ان کے اوپر ہی اونٹوں کو چرایا جاتا ہے. پورے پورے سال یہی ہوتا ہے. کنٹینر کے اندر اے سی لگا دیا جاتا ہے، باہر جنریٹر رکھ دیا جاتا ہے. وہ جب بندہ آرام کرتا ہے تو مزدور جو ہوتا ہے وہاں پہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اس کو چلا کے آرام کر لیتا ہے. اس میں ڈیزل سے چلتے ہیں وہ انجن. اور جب اس کو جانوروں کو چرانا ہوتا ہے تو سر کے اوپر کوئی پگڑی شگڑی باندھ کے، کوئی کیپ لگا کے، کوئی اس طرح کا چھتری کا سسٹم کر کے کچھ، اور کچھ بغیر ایسے ہی دھوپ کے اندر وہ جانوروں کو چراتے ہیں. تو وہ کام کرتے ہیں وہاں پر. کسی کو 1000 ریال، کسی کو 800 ریال، کسی کو 900 ریال، کسی کو 1200 ریال. ایسی ہی سیلری ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہوں گے جن کو 1500 ریال ملتی ہوگی. باقی میں نے ابھی جتنا بھی سنا ہے دیکھا ہے وہاں پر تو اتنی ہی ملتی ہیں پیسے. اور یہاں بھی ہوں، اگر میں یو اے ای میں ہوں تو یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو اونٹوں کے عزبہ میں کام کرتے ہیں، اونٹوں کے باڑے میں کام کرتے ہیں، 900، 1000، 1200، 800، 900، 1000، 1200 ان کو سیلری ملتی ہے. اس میں رہائش ان کی فری ہے. اب ظاہر سی بات ہے اونٹوں کے باڑے میں اگر کام کر رہا ہے تو وہاں اونٹوں کے باڑے میں چھوٹی سی کٹیا میں رہے گا، سوئے گا وہاں پر. اگر لائٹ ہے تو اے سی چلا کے سوئے گا، لائٹ نہیں ہے تو جنریٹر لگا ہوا ہوگا. جنریٹر بھی کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، کبھی ڈیزل کا پرابلم ہے، کبھی جنریٹر کی خرابی، کبھی اے سی کا مسئلہ. ریت ہی ریت ہوتی ہے. تو وہ سوڈانی کا واقعہ اس نے سنایا اور مجھے بڑا احساس ہوا. میرے دل پہ لگ گئی وہ بات نا. میرے دل پہ لگی بات، مجھے بڑا تکلیف بھی ہوئی اور مجھے احساس بھی ہوا کہ یار یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا بڑا اس کا احساس ہوا مجھے. اچھا، میں مختصر کر کے سناتا ہوں. سچا واقعہ وہ بتا رہا ہوں، سچا واقعہ ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ سچا ہی ہوگا. کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ ایک سوڈانی وہاں پہ کام کر رہا تھا اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، یا اگر تھے بھی تو دور کے تھے. تو وہ یہاں آ کے رہ رہا تھا، کام کر رہا تھا. اس نے اپنے سیٹ کو بولا، ارباب کو بولا کہ یار میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں اور میری مہینے کی جو سیلری بنتی ہے، اور یہ بکریوں کے جو باڑے میں کام کر رہا ہوں، اونٹوں کے باڑے میں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بکری بیچے گا تو ایک بکری پہ 10 ریال، 20 ریال اس کو بھی پروفٹ ملتا ہے. کچھ نہ کچھ کمیشن اس کو ملتا ہے کیونکہ پالتا ہے وہ. کوئی سسٹم ہے ایسا. تنخواہ بھی ملتی ہے. روز روز تو بکریاں بکتی نہیں ہیں، کبھی کبھار یہ حج کے موسم میں بکتی ہیں. اس نے کہا میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں، جب میں ملک جاؤں گا، سوڈان جاؤں گا، تو جو میرا حساب بنے گا وہ آپ مجھے دے دینا. میں ابھی پیسے نہیں لے رہا، پیسے میرے کسی کام کے نہیں ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کام کرتا رہا اس کے پاس، اپنے پاس کاپی میں لکھتا رہا، میرے کو اتنے مہینے ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے میرے پیسے ہیں، اتنی بکریاں بک گئیں، ایک بکری پہ 10 ریال مجھے ملتے ہیں، اتنی بکریاں بک گئیں، اتنی بکریاں اس مہینے میں بکیں، اتنی اس مہینے میں بکیں، اتنے اونٹ بک گئے، ایک اونٹ پہ 50 ریال، جو بھی ہے. اب وہ لکھتا رہا اپنے پاس. اور اس کو ایسے کرتے کرتے 8 سال ہو گئے. 8 سال بعد اس نے کہا بھائی میرا حساب کر دے اور میں جانا چاہتا ہوں ملک، جو میرے پیسے بنتے ہیں وہ دے دے. اس نے حساب کتاب کیا. بندے نے اپنے گھر پہ جا کے، اس کے ارباب نے، پیسے اچھے خاصے بن رہے تھے 8 سال کے یار. 1000 ریال بھی لگاؤ، 1000 ریال بھی لگاؤ گے مہینے کے تو اچھے خاصے بن جائیں گے. اب اس کے دل میں یہ لالچ آ گئی کہ میں اس کو پیسے نہ دوں کسی طریقے سے. حرام خوری تو ہر جگہ ہے نا، ساری دنیا میں حرام خوری ہے. کوئی ایک مذہب کی بات نہیں ہے، کوئی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بات نہیں ہے. بہت سارے انسان اچھے ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں. بہت سارے انسان برے ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں. اب اس کے دل میں برائی آ گئی. اس نے اس کو بہانہ لگایا، بولا یار تو ابھی مت جا، 2، 4، 5 مہینے، 8 مہینے، کچھ دن رک جا. میرا ڈرائیور نہیں ہے، تیرے کو ڈرائیونگ بھی آ گئی ہے، تیرے کو ڈرائیوری کا لائسنس بھی میں نے بنوا دیا ہے،
تو تو جو نا میرے گھر پہ ڈرائیوری کر لے کچھ مہینے, کوئی ڈرائیور مجھے مل جائے گا, پھر تیرے کو جانے دوں گا, چلا جائیے گا. بولا ٹھیک ہے. اب وہ ڈرائیوری کر رہا, گھر پہ سامان لا کے دے رہا, یہ کر رہا وہ کر رہا. اب ایسا ہوا کہ اس بندے کے دل میں جو اس کا ارباب تھا, پیسے دینا نہیں چاہتا تھا, اس کے دل میں لالچ تو آئی گئی تھی کہ یار میں کسی طریقے سے اس کے پیسے روک لوں, اس کو پھنسا دوں کسی کیس میں. اس نے اس پہ الزام لگا دیا اپنی بیگم کے ساتھ مل کے کہ بھائی میرے گھر پہ دعوت تھی, دعوت کے مہمان ایک طرف تھے, دعوت کا جو کھانا بن کے آیا تھا گاڑی میں یہی رکھ کے لایا تھا, تھالی ہوتی ہے بہت بڑی, اس میں چاول ہوتے ہیں, گوشت ہوتا ہے, یہ اٹھا کے لایا, باورچی خانے میں اس نے لا کے رکھا. میری بیوی اکیلی تھی, اس نے اس کے ساتھ کوئی حرکت کری. باورچی خانے میں کوئی بھی نہیں تھا, گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. جو دعوت تھی وہ تھوڑا گھر کے برابر میں, جو جیسے اوتاق ہوتی ہے پاکستان میں, بیٹھک ہوتی ہے, تو ایسے وہاں پر جو نا باورچی خانے میں کوئی بھی نہیں تھا. اس کے اوپر کیس کر دیا, پولیس آئی, اس بندے کو پکڑ کے لے گئی سوڈانی کو. عدالت میں پیش ہوا, یہ سارا معاملہ آیا. اس نے بولا بھائی میں تو اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اسی برائیوں سے, میں نے تو جو اس کے پاس وقت گزارا ہے بہت اچھا گزارا, ایمانداری سے گزارا, میں ایسا بندہ نہیں ہوں. بولا الزام لگایا ہے, عورت بھی الزام لگا رہی ہے. اس نے آ کے گواہی دے دی, بولا ہاں بھائی اس نے کی ہے میرے ساتھ حرکت, مجھے چھیڑا ہے, مجھے ہاتھ لگایا, تنگ کیا, اللہ جانے کیا الزام لگا دیا اس کے اوپر. اس کو بڑا دکھ ہوا کہ یار دیکھو میرے ساتھ ایسے کر رہے, میں غریب آدمی ہوں. جج نے بولا بھائی تمہارا فیصلہ بعد میں ہوگا, ابھی تم جیل میں ہی جاؤ اور ہم تاریخ دے دیتے. تاریخ دے دی بھائی. اب وہ جیل میں چلا گیا. جیل میں تھا وہ رو رہا ہے, اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, مناجات کر رہا ہے, بڑی لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے, اور بہت رو رہا ہے وہ. اور اس کی آہ و بکا سن کے نا, اس کے دل کی جو پرسوز اس کی آواز, اس کی دعاؤں میں جو 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 تڑپ تھی نا, اس کی دعاؤں میں جو درد تھا اس کی دعاؤں میں, اس کو سن کے ایک کوئی بندہ تھا جیل کے اندر, عربی تھا, وہ بھی وہیں کا تھا, قریب قریب کے علاقے کا. وہ اس کے پاس آتا, بولتا بھائی تو بتا تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, اور میرے کو لگتا ہے کہ تو مظلوم ہے, تو بے گناہ ہے, یہ تیری دعائیں ہیں نا, یہ جو تیری آواز ہے, یہ تڑپا رہی ہے اندر سے, یہ اس کے اندر سے ایسا درد ہے, ایسا سوز ہے کہ اللہ کا عرش بھی اس سے ہل جائے گا. تو ایسی دعائیں کر رہا ہے, تو اس طریقے سے تو مناجات کر رہا ہے, اور میرا تو دل لرز گیا. حالانکہ میں ایک برا انسان ہوں, اور میں نے بہت برائیاں کی ہیں, اور میں آج جیل میں ہوں, میری بڑی سزا ہے, لیکن میرا دل دہل گیا. تو اس طرح کی دعائیں کر رہا ہے, تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں بے قصور, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں نے تو 8 سال اس کی خدمت کی, میرے پیسے ہیں. 8 سال بعد میں نے بولا مجھے دینا, اب دینے کا ٹائم آیا. اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے, حالانکہ میں نے ایسا نہیں کیا, اور میرا گواہ صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں ہے. بولا اچھا. اب وہ عورت نے بھی الزام لگا دیا ہے, آدمی بھی بول رہا ہے تیرے پاس اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہے, تیرا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. میں تیرے کو ایک ترکیب بتاتا ہوں, وہ ترکیب پہ تو عمل کرے گا تو شاید ہو سکتا ہے تیری خلاصی ہو جائے, تو چھوٹ جائے. بولا اچھا. بولا اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں عربی ہوں, اور جو بات میں تیرے کو بتا رہا ہوں اگر وہ کام تو نے کر دیا نا عدالت میں جا کے, تو مجھے 80-90% امید ہے کہ تیرے کو جج چھوڑ دے گا, اور وہ معاملے سے تو بری ہو جائے گا. اچھا بھائی. اس کے کان میں اس نے بات بتا دی. اب تاریخ کا دن آیا, بھائی تاریخ ہو گئی, عدالت میں پیش ہو گئے. پہلے تو وہ آدمی اس آدمی کو کہہ رہا تھا کہ یار جو تو نے ترکیب بتائی ہے مجھے شرم آتی ہے, میں ایسی بات نہیں کر سکتا. اس نے بولا نہیں, تمہیں جانا پڑے گا, تمہیں جانا پڑے گا, اور تمہیں یہ بات کرنی پڑے گی, نہیں تو تمہاری خلاصی نہیں ہوگی. بولا اچھا بھائی. قصہ مختصر یہ کہ وہ جب عدالت میں گیا اور اس کے اوپر جب یہ ساری باتیں ہوئیں, تو اس نے کہا کہ یہ جو عورت نے میرے پر الزام لگایا ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, یہ الزام اس نے بالکل صحیح لگایا, اور میں نے اس سے جو تاریخ یہ دن بتا رہی ہے کہ ان کے گھر میں دعوت تھی اور ایسے ایسے میں کھانا لے کے آیا تھا اور میں نے کیا بدتمیزی کی, یہ جو دن بتا رہی ہے یہ صحیح بتا رہی ہے. صرف میں نے اس دن نہیں کی, میں تو 4 مہینے سے اس کو دبا رہا ہوں, میں تو 4 مہینے سے لے رہا ہوں اس کی طبیعت کے ساتھ, کبھی گاڑی میں, کبھی وہاں, کبھی وہاں, کبھی یہ شاپنگ پہ لے کے جاتی ہے میرے کو تو سائڈ میں بولتی ہے گاڑی روک لے, وہاں میرے کو دبا دے,
کبھی منہ میں کبھی آگے کبھی پیچھے، میں تو کر رہا ہوں اس کے ساتھ کام. یہ سن کر وہ جو عورت تھی وہ گھبرا جاتی ہے، طوطے اڑ جاتے ہیں اس کے. وہ بولتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ قسم کھاتی ہے، بولتی ہے میں ایسی عورت نہیں ہوں، اس نے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی ایسا کچھ کام نہیں کیا، اور اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ تو میرا شوہر مجھے بول رہا تھا اس پہ الزام لگا، اس پہ ایسے سے میں نے الزام لگا دیا اس کی باتوں میں آ کے، اور میں جو اس کو پیسے نہ دینے پڑے، ورنہ میں تو ایسی عورت نہیں ہوں، اور یہ غلط بات ہے. اب دیکھو یہ ایک ایسی بات تھی، یہ ڈائریکٹ اس کے دماغ پہ حملہ کیا اس نے. اور اس کی جو ساری زندگی کا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، جس نیچر میں وہ آتی ہے، یعنی کہ جس کلچر میں وہ رہتی ہے عورت، ہر علاقے کا ایک کلچر ہوتا ہے. یورپ کے اندر اگر آپ کے اوپر کوئی لڑکی الزام لگاتی ہے اور آپ اس کو جواب دیتے ہو، تو یورپ میں تو کلچر عام ہے، وہ تو بغیر شادی کے بچے پیدا کر کے گھوم رہے ہیں. لیکن عرب کلچر ہے یا ہمارا ہندوستان پاکستان کا کلچر ہے، وہاں پر یہ بات اچنبے کی بات ہے کہ یار ایک عورت نے شادی نہیں کی اور اس کو بچہ ہو گیا، تو سارا علاقہ، سارا محلہ، سارا خاندان، سارا گاؤں پریشان ہو جائے گا، بہن چود ہوا کیا. تو ایسے ہی جب اس نے اس پہ الزام لگایا عورت نے، تو اس کے جواب میں جو اس کو اس مجرم نے بتایا تو ایسے کر، اور اس نے ایسا ہی کیا، اس پہ اگینسٹ الزام لگا دیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ یہ میں نے ایک دفعہ نہیں کیا، میں تو 4 مہینے سے گھما رہا ہوں اس کو، منہ میں اور آگے پیچھے سارے کام کر رہا ہوں میں اس کے. تو وہ عورت نے بولا بھائی میں جھوٹ بول رہی تھی، میں معافی مانگتی ہوں، اور یہ میرے شوہر نے مجھے بولا تھا کہ ہم کو پیسے دینے پڑیں گے، 8 سال اس نے کام کیا ہے، تو ایسے الزام لگا دے اس کے اوپر. تو جج نے پھر جو ہے نا وہ آدمی کو جس نے الزام لگوایا تھا اپنی بیگم کے ذریعے، اس کو سزا دی. اس سوڈانی کو جج نے چھوڑ دیا، اس کو باعزت بری کر دیا، اور اس کے پیسے دلوائے، اور اس سعودی پہ جو عربی پہ جرمانہ بھی لگایا، اس سے 1 لاکھ درہم اور بھی مزید دلوائے، اور اس کے اوپر کیس چلایا. اس سوڈانی سے پوچھا کہ ہم اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، آپ راضی ہو؟ اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوں، اور میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. حالانکہ معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں معاف نہیں کرتا. میں تو بولتا ہے اس کی گانڈ میں مرچوں والا ڈنڈا بھینس سے گھسیڑو، بلکہ مٹھی ڈال کے نا ہاتھ کھول دو، میں تو یہ کرتا. تو اب ایسا ہے کہ وہ جیل میں اس نے معاف کر دیا برحال، لیکن جج نے پھر بھی اس کو بولا 3 مہینے اس کی سزا ملے گی جیل کے اندر. اس کو جو سوڈانی بڑے بڑے لمبے لمبے چھاپڑ ہوتے ہیں نا، ڈاڑے شیدی، ان کے ساتھ ان کو بند کریں گے، وہ ان کا ذرا سراغ بڑا کر دیں گے. باقی یہ ہے کہ کام اس کا 3 ہو گیا، اور اس کو پیسے مل گئے، سوڈانی چلا گیا اپنے ملک، اور یہ کہانی ختم، پیسہ ختم ہو گیا.